بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری مالکن بلا کی حسین تھی، میں ان کا ڈرائیور تھا۔ وہ روز راستے میں تلاوت کرتی ہوئی جاتی اور گاڑی سے اترتے مجھ پر پھونک دیا کرتی۔ مجھے مالکن کی یہ حرکت بہت اچھی لگتی، مجھے ان سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک دن میڈم پھونک مار کر اندر گئیں تو موبائل گاڑی میں بھول گئی۔ میں ان کا موبائل دینے اندر گیا تو حیرت ہوئی، آج کوئی ملازم گھر میں نہیں تھا، لیکن میڈم کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی اندر جھانکا تو آنکھیں پڑ گئیں کہ پورے کمرے میں میری تصویریں بچھی تھیں اور میڈم۔ میرا نام عبداللہ ہے، میرا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، میرا خاندان پیروں کا خاندان ہے اور گدی نشین ہونا نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ میرے دادا کی بہت خواہش تھی کہ ان کا بڑا پوتا اس بار ان کی گدی پر بیٹھے، پر میں سنگر بننا چاہتا تھا، اور جب اس بات کا سب کو پتہ چلا تو پورے خاندان میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں دادا جان کا لاڈلا پوتا تھا جن پر وہ اپنی جان چھڑکا کرتے تھے، لیکن جب میں نے ان کی بات نہیں مانی تو دادا جان مجھ سے ناراض ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اکلوتا بیٹا تھا، پر دادا جان کہتے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، پر کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں اور میں بہت خاص تھا۔ لوگ ہمیں بہت مانا کرتے تھے، بہت احترام کیا کرتے تھے، اور دادا جان کے ہاتھ میں اللہ نے شفا بھی رکھی تھی۔ میں بھی کم عمر تھا اور میری آواز بھی بہت اچھی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک میدان تھا، لڑکے اس میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ میں اور میرا دوست عام طور پر وہیں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میرا دوست مجھے گانے کی فرمائش کرتا، میں جیسے ہی گانا شروع کرتا ہوں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی اور ہم پر ایک بے خودی سی طاری ہو جایا کرتی۔ لیکن میرے دادا مجھ سے خفا ہوتے کہ پیروں کا بیٹا ہو کر کتنے گھٹیا شوق پال رکھے ہیں۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، میں کم عمر تھا، لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ میرے دادا ابا ہر وقت جن جادو جنات کی باتیں کیا کرتے تھے اور ان کے سحر سے لوگوں کو آزاد کرواتے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں اس کام سے بہت عاجز تھا، اس لیے یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ میں اپنے محلے کا سب سے خوبصورت لڑکا تھا، محلے کی سب لڑکیاں مجھ پر عاشق تھیں، لیکن مجھے کسی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دادا ابا کہتے کہ گانا چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں خاندان سے بے دخل کر دوں گا۔ میں سنگر بننا چاہتا تھا، گانا گانا میرا شوق تھا اور میں یہ شوق کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مجھے خود پر قابو نہیں رہتا تھا۔ گھر والے بہت سمجھاتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، اور بابا نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں گھر چھوڑ کر شہر اپنے دوست کے پاس آ گیا اور گانا گانے لگا۔ میں بہت بڑا سنگر بننا چاہتا تھا، لیکن مجھے کچھ خاص پذیرائی نہیں مل رہی تھی۔ میں ایسے ہی دھکے کھا رہا تھا۔ ایک دن میں نے ایک لڑکی دیکھی جو بہت خوبصورت تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور آگے بڑھ گئی۔ میں اسے تلاش کرتا رہا پر وہ نہ ملی، اور اب میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے اور خرچے کے لیے کچھ نہ بچا۔ میں ایسے ہی در در کی ٹھوکریں کھانے لگا، گھر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اور پھر میرے دوست نے ایک دن کہا کہ کسی کے ساتھ ڈرائیور کی نوکری کے لیے رکھوا دیتا ہوں، کب تک ایسے دھکے کھاتے رہو گے؟ اور پھر ایک دن میرے دوست نے کہا کہ تیار رہنا، ایک جگہ کام ملا ہے، صبح وہاں جانا ہے۔ مجھے بہت شرم آتی کہ اتنے بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہو کر کسی کی نوکری کروں گا، لیکن اب اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میرا دوست مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور ایک جگہ پر کام پر رکھوا دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں ہوں، لیکن جب ایک دن اسی خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں نے جب اسے خوبصورت لڑکی کو دیکھا، میرا دل دوبارہ اسے دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے دل کی خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے، اور وہ لڑکی میری مالکن تھی۔ میں جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھتا مجھے پہلے سے زیادہ اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ میں جب تک اسے دیکھ نہ لیتا مجھے ایک پل چین نہ آتا، اور اسے دیکھتے ہی جیسے دل کو قرار آ جاتا۔ میں اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن مجھ سے ہمت نہیں تھی، اور میں اس کے سحر میں گم ہو جاتا اور اسے دیکھتے رہتا۔ میں نے اپنے دوست ذیشان کو بتایا کہ ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہوں، لیکن اس سے اظہار نہیں کر پاتا۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ یاد نہیں رہتا۔ میرا دوست کہتا کہ کیا ہو گیا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میرے دوست نے کہا کہ پھر جو تم بتا رہے ہو وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک دن جب میں واپس تمہارے گھر آ رہا تھا اور کسی نے مجھے آواز دے کر روکا، وہ مجھے میرے نام سے پکار رہا تھا۔ میں رک گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ عبداللہ صاحب، آپ کو میڈم بلا رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ کون میڈم؟ اس نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا تو میں اس کی طرف چلا گیا۔ عجیب سی گاڑی تھی اور رات کے وقت مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ گاڑی ایسی تھی کہ اس کے اندر بیٹھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پیچھے دیکھے بنا اس سے کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ نے شاید کسی اور کو بلایا ہوگا۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ ہی کو بلانے کا کہا تھا۔ تب گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور ایک دلکش اور خوبصورت آواز آئی کہ گھبرائیں نہیں، بیٹھ جائیں، اور اس آواز نے مجھے مدہوش کر دیا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور مجھے بلانے والا شخص گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار میں بالکل اندھیرا تھا، اس لیے مجھے آواز دینے والے کی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اس کے بعد سے اٹھنے والی خوشبو نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔
میں اس وقت کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں وہ حرف با حرف سچ ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اب آگے بتاؤ کہ پھر کیا ہوا۔ میں نے کہا کہ پھر گاڑی چلتے ہوئے کہاں سے گزر رہی تھی مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، میں ایسی ہی حالت میں تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ اس لڑکی نے کوئی بات تو کی ہوگی، کچھ تو کہا ہوگا کہ وہ کون ہے اور تمہیں اپنے ساتھ کیوں بٹھایا۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہ رات سے بھر میں خاموش رہی اور مجھے بھی اتنا ہوش نہیں تھا کہ اس سے خود کچھ پوچھ سکوں۔ میرے دوست نے کہا کہ حیرت کی بات ہے، جب کچھ کہنا نہیں تھا پھر تمہیں اس نے بلایا کیوں اور گاڑی میں کیوں بٹھایا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک بڑے سے بنگلے میں آ کے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور یہ کون سی جگہ ہے۔ پھر اس آدمی نے مجھے کہا کہ اب گاڑی سے اتر جاؤ۔ میں اتر گیا اور وہ میرے ساتھ بیٹھنے والی بھی گاڑی سے اتر گئی، لیکن میں اسے دیکھ نہیں سکا کیونکہ اس نے خود کو ایک بڑی سی شال میں لپیٹ رکھا تھا، اس کا چہرہ بھی چھپا ہوا تھا۔ مجھے ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ پھر میں نے اپنے دوست سے کہا کہ تمہیں کیا بتاؤ، اس کمرے کی سجاوٹ ایسی تھی جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ میرے دوست نے کہا کہ اس لڑکی کا کیا ہوا۔ پھر میں نے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ اس کمرے تک آئی تھی۔ اس نے جب اپنی شال ہٹائی تو میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ تو وہی مالکن تھی جس کا میں ڈرائیور تھا اور میری مالکن بلا کی حسین تھی۔ وہ روز راستے میں تلاوت کرتی ہوئی جاتی اور گاڑی سے اترتے وقت مجھ پر پھونک دیا کرتی۔ مجھے مالکن کی یہ حرکت بہت اچھی لگا کرتی، مجھے اب ان سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک دن میڈم پھونک مار کر اندر گئی تو موبائل گاڑی میں بھول گئی۔ میں ان کا موبائل دینے اندر گیا تو حیرت ہوئی، آج کوئی ملازم گھر میں نہیں تھا، لیکن میڈم کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی اندر جھانکا تو آنکھیں پڑ گئیں کیونکہ ایک عجیب سا خوفناک ماحول تھا اور ہر طرف خون ہی خون تھا، اور مجھے اس وقت ایسا لگا جیسے دادا ابا مجھے پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ہوش میں آؤ، لیکن مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اور آہستہ آہستہ میرے کانوں سے دادا کی آواز کی سرگوشی ختم ہوتی جا رہی تھی، اور تب میں کچھ بھی نہیں سوچ پا رہا تھا کہ دادا ابا کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں تو مدہوش ہوتا بنا ڈرے اپنی مالکن کو دیکھ رہا تھا۔ مالکن نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا اور ہم دونوں اسی طرح بیٹھے رہے۔ میں اسے دیکھتا رہا، رات اسی طرح ہم بیٹھے بیٹھے گزر گئی۔ پھر اس نے مجھے پینے کے لیے ایک شربت دیا، وہ جانتے ہو کہ اس کی لذت ابھی تک مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اس کے آدمی مجھے اسی گاڑی میں بٹھا کر یہیں اتار گئے۔ میرے دوست نے کہا کہ یہ سب تو بہت عجیب ہے، تمہیں گھر فون کر کے دادا ابا کو سب کچھ بتانا چاہیے، لیکن اس سے بھی عجیب کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا اور مجھے اس واقعے کے 2 دفعہ اس کے پاس جا چکا ہوں۔ میرے دوست نے کہا کہ لیکن پہلے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا کہ مجھے تب اپنی ہوش نہیں تھی، جو کچھ بتایا یا پوچھتا وہ مجھے خود بلاتی اور میں دوڑا چلا جاتا۔ میرے دوست نے کہا کہ ایسی کون سی خوبصورت لڑکی ہو سکتی ہے جو اس طرح تمہیں بلایا اور اس کے بعد تم اپنے ہوش میں نہ رہو، اور تمہیں اپنے گھر تک بلا لیا، اور ہم دونوں خود پریشان ہو چکے تھے۔ اور روز دادا ابا کو خواب میں دیکھا کرتا کہ وہ مجھے گھر بلا رہے ہیں، پر میں نظر انداز کر دیتا کیونکہ مجھے کچھ بن کر گھر لوٹنا تھا۔ کچھ دن بعد مجھے کمزوری سی محسوس ہونے لگی۔ میرے دوست نے مجھے دیکھا اور کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم مجھے بیمار سے لگ رہی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے مالکن سے خوف آنے لگا ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ جو نظر آتی ہے وہ ہے نہیں، وہ ایک دھوکہ، ایک فریب لگتی ہے۔ میں نے اپنے دوست کو بتاتے ہوئے کہا کہ وہ مجھے ہر دوسرے روز اپنے گھر بلاتی ہے اور اسی طرح بٹھائے رکھتی ہے، پھر شربت پلا کر واپس بھیج دیتی ہے۔ میں نے کہا کہ اب تو مجھے خواب بھی بہت عجیب سے آتے ہیں، کبھی لگتا ہے کہ مجھے دادا ابا بلا رہے ہیں، پھر اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبداللہ تم صحیح نہیں کر رہے ہو، واپس آ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے دادا ابا بیمار ہوں اس لیے اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، وہ کون سے اکیلے رہتے ہیں، سب گھر والے ان کے پاس ہیں، میں پتہ نہیں کیوں یہاں آ گیا، مجھے تو اب یہ یاد نہیں کہ میں یہاں لینے کیا آیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نیند میں ہوتا ہوں جب ایک آواز آتی ہے اور میں دوڑا چلا جاتا ہوں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہوں، جیسے کوئی اندیکھی طاقت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ میں کہیں بھی ہوتا ہوں، جیسے ہی وہ مجھے آواز دیتی ہے میں اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے اس سے بچا لو، مجھے بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتاؤ کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلنا اور مالکن سے بات کرنا، میرا پیچھا چھوڑ دے، میں واپس اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ میرے دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ میں چلوں گا، لیکن کیا وہ مالکن مجھے برداشت کر لے گی؟ میں نے کہا کہ اس سے کہوں گا کہ یہ میرا بھائی ہے اور تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، تم بس رات 11 بجے باہر آ جانا۔ میں اور میرا دوست گھر سے نکلے تو آگے مالکن کے 2 آدمی میرے انتظار میں پہلے سے کھڑے تھے۔ انہوں نے میرے دوست کو دیکھ کر کہا کہ یہ آدمی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، مالکن ناراض ہوں گی۔ میں نے کہا کہ مالکن نے ہی اسے ساتھ لانے کا کہا تھا۔ میرے دوست مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ کس سے بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ وہ اس سے لڑکی کے آدمی ہمیں لینے آئے ہیں، یہ ان کی گاڑی ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ
कहाँ है? कौन सी गाड़ी? मुझे तो कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही। तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हो? फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम खामोश रहो, जो मैं कह रहा हूँ तुम देखते रहो। मेरे दोस्त ने कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, चाँद पूरा चमक रहा है, यहाँ ना कोई गाड़ी है ना कोई आदमी, तुम्हें क्या हो गया है? मैं अपने दोस्त से कहने लगा कि वो सामने देखो, मेरी आवाज़ काँपने लगी। मैंने कहा कि वो देखो, एक आदमी मेरी तरफ आ रहा है और वो आदमी ऐसे सामने आया जैसे हवा तेज़ चलती है। मेरा दोस्त भी घबरा गया। फिर उस आदमी ने कहा कि चलो चलें, आज तुमने बहुत देर कर दी है। उस आदमी ने मुझे साथ लिया और गायब हो गया। मेरा दोस्त वहीं रह गया। उस वक्त मेरी कैफियत सख्ते किसी हो गई थी। बेपनाह खौफ ने मुझे घेर लिया। मुझे समझ आ चुकी थी कि मुझे ना नज़र आने वाली ताकतों ने मुझे अपने हसार में ले लिया है। लेकिन अगली सुबह मैं वापस अपने दोस्त के घर पर था। मेरे दोस्त ने मुझे देखते ही गले से लगा लिया और कहा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कहाँ चले गए थे? तुम गायब कैसे हो गए थे? मैंने अपने दोस्त से कहा कि चलो इसी होटल में चलकर बैठते हैं जहाँ पहले जाया करते थे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हम दोनों उसी होटल में जाकर बैठ के मेरे दोस्त ने कहा कि अब बताओ कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है, किसी भी वक्त इस मालकिन के हाथों में गायब हो सकता हूँ, वो मुझे यहाँ से भी खींच कर बुला सकती है। मेरे दोस्त ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा कि वो लड़की कल बहुत नाराज़ थी। उसने कहा कि तुमने मेरे बारे में किसी और को क्यों बताया? मैंने कहा कि वो मेरा भाई है, उससे बात करने में क्या हर्ज है? उसने कहा कि वो तुम्हारा दोस्त है, भाई नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कौन हो और किसके बेटे हो। मेरे दोस्त ने कहा कि ये मामला तो बहुत बिगड़ चुका है, मेरी मानो तो वापस अपने दादा अब्बा के पास चले जाओ, हो सकता है वो तुम्हें इस मुश्किल से बचा सके। मैंने कहा कि किस मुँह से जाऊँ, इतना अरसा हो गया उनसे ये कहकर आया था कि कुछ बन कर आऊँगा तो आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। मेरे दोस्त ने कहा कि भूल जाओ सब, बस अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो और जल्द अज जल्द निकलो इस लड़की के चुंगल से। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम्हें ये सब पता चल जाना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा क्यों हुआ कि तुम इस ख़तरनाक मखलूक के हसार में फंस गए? मेरे दोस्त ने कहा कि तुम्हें याद है, यहाँ तुम्हारे दादा की एक दोस्त है जो उन्हीं की तरह के आमिल हैं, फ़िलहाल उनके पास जाओ, अभी इससे पहले कि वो पुरअसरार मखलूक तुम्हारे पीछे आ जाए। मेरा दोस्त मुझे लेकर दादा अब्बा के दोस्त के पास पहुँचा। वो मुझे देखते ही कहने लगे कि जब तुम्हें रोका था तुम्हारे दादा ने और बार बार तुम्हें बुलाया था, तुम्हें उसी वक्त बात को समझना चाहिए था और वापस लौट जाना चाहिए था। फिर वो दादा के दोस्त आलिम साहब मराक़बा करने लगे। फिर कुछ देर बाद सर उठा के मेरी तरफ देखा और कहा कि वो तुम पर हसार बांध चुकी है, वो लड़की नहीं जिनज़ादी है और वो किसी को लेने आई है जिसके लिए उसे तुम्हारी ज़रूरत थी। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा कि किसे लेने आई है? आलिम साहब ने कहा कि वो तो तुम्हें तुम्हारे दादा अब्बा ही बता सकते हैं। मैंने कहा कि जब मैं छोटा था तब मुझे अगर कोई मखलूक किसी भी शक्ल में आती तो मैं उन्हें पहचान लेता था, लेकिन जब से शहर आया हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं क़ैद होकर रह गया हूँ। आलिम साहब ने कहा कि जो सलाहियत तुम में थी वो अब इसलिए नहीं क्योंकि उस जिनज़ादी ने जादुई शरबत तुमको पिलाया, इससे वो तुम्हारे ज़हन को काबू कर चुकी है। मैंने कहा कि अब क्या होगा? मुझसे भूल हो गई, जो दादा अब्बा की बात नहीं मानी। आलम साहब कहने लगे कि ये सब तो होना था, उस जिनज़ादी ने जितने जुल्म किए हैं किसी के ज़रिए तो उसे पकड़ना था। मैंने आलम साहब से कहा कि वाक़ई वो पकड़ी जा सकती है? आलिम साहब ने कहा हाँ, लेकिन उसको पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। मैंने कहा कि फिर उससे कौन काबू कर सकता है? मैं उसके हसार से कैसे निकलूँगा? आलिम साहब ने कहा कि वो सब तुम्हारे दादा बता सकते हैं और वक्ती तौर पर इस हसार को सिर्फ तुम्हारे दादा तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर तुम कल शाम से पहले वापस अपने दादा के पास ना पहुँचे तो वो लड़की जो हकीकत में एक जिनज़ादी है तुम्हें हमेशा के लिए अपने बस में कर लेगी, फिर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। आलम साहब ने कहा कि मैं तुम्हें चंद आयात बताता हूँ जिनको तुम पढ़ते जाना, जो अल्लाह ताला का कलाम है, उनकी मदद से तुम्हारे रास्ते की मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे दोस्त ने मेरा बहुत साथ दिया। वो बहुत मुश्किल से मुझे लेकर वापस दादा के पास पहुंचा। रास्ते में ऐसा लगता है जैसे हम चल रहे हैं लेकिन रास्ता ख़त्म हो चुका है। जैसे ही दादा अब्बा ने मुझे देखा तो फ़ौरन मुझे एक जगह खड़े रहने को कहा और मेरे इर्द गिर्द हसार खींचने लगे। जैसे जैसे दादा अब्बा अमल कर रहे थे वैसे वैसे मेरे अंदर से धुआं सा निकलने लगा। मेरे दादा बहुत मुश्किल से हसार खींच रहे थे आंखें बंद करके, लेकिन उनके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नज़र आ रहे थे। दादा अब्बा ने एकदम आंखें खोल दी और मुझे कहा कि अब तुम वो दुआएं पढ़ो जो तुम्हें ख्वाब में बताई गई थी। और मैंने जैसे ही आंखें बंद की तो सब मेरी दुआएं मुझे याद आ गईं। जैसे जैसे दुआएं पढ़ रहा था मेरी तकलीफ़ ख़त्म होने लगी और उसके बाद मैंने ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस किया, वो जैसे बहुत भारी बोझ उतर गया हो। फिर दादा अब्बा से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें उस दिन मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। तुम क्या समझती हो उस लड़की ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है? बल्कि नहीं, वो जानती है कि तुम कहाँ हो। यहाँ तक पहुँचने के लिए वो हर कोशिश करेगी। दादा अब्बा ने मुझे एक तावीज़ बांधा और कहा कि इसे खुद से अलग मत करना। फिर एक दिन मैं मोहल्ले के उसी मैदान से गुजरा तो अचानक मेरे सामने वही आदमी नमूदार हुआ जो उस जिनज़ादी के साथ था। मैं उसे पहचान चुका था।
وہ انسان نہیں تھا، غلام تھا جو اس جنزادی نے اپنے قید میں بنا کر غلام کر رکھا تھا۔ میں نے گھبرائے ہوئے بنا ہی پوچھا کہ اب کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہیں مالکن نے بلایا ہے، وہ سامنے گاڑی کھڑی ہے۔ میں نے کہا کہ اب کیا کام ہے تمہاری مالکن کو؟ جاؤ اسے کہو کہ جب کام اس کا ہے تو وہ خود آئے میرے پاس۔ میں کیوں جاؤں؟ اس آدمی نے کہا کہ جو حقیقت میں ایک جن تھا، تمہاری اتنی جرت تو میری مالکن کو آنے کو کہو۔ اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑنا چاہا تھا، تبھی اس کا ہاتھ خود نہ خود مجھ سے دور ہوتا گیا اور وہ واپس بھاگ گیا۔ میں حیران تھا کہ مجھ میں ایسی کون سی قوت آ گئی جو مجھے کوئی خوف بھی محسوس نہیں ہوا، اور وہ بھاگ گیا۔ میں واپس گھر آ گیا اور دادا ابا کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اب وقت آنے والا ہے جب وہ یہاں موجود ہوگی۔ میں نے کہا کہ لیکن دادا ابا وہ خود کیوں آئے گی؟ انہوں نے کہا کہ اسے اس کا مطلب اور غصہ لائے گا۔ یہاں تم بس ایک کمرے میں بیٹھ کر وظیفے پڑھتے رہو اور اس جگہ سے مت اٹھنا، وہ تم تک پہنچے گی، لیکن تم گھبرانا نہیں۔ میں نے وضو کیا اور دادا ابا کے کمرے میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے وظیفے پڑھنے لگا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رات ہوگی اور وقت کیا ہو رہا ہے جب کچھ آوازیں سنائی دینے لگی، لیکن میں نے آنکھیں نہیں کھولی اور نہ ورد پڑھنا چھوڑا۔ آوازیں تیز ہو رہی تھیں۔ اسی وقت دادا ابا کی آواز بھی آئی جو کہہ رہے تھے کہ عبداللہ ورد کرتے رہو، رکنا مت، وہ تمہارا دھیان ہٹانا چاہتی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں ان آوازوں کو جھٹک کر اور اونچی آواز میں وظیفے کا ورد کرنے لگا۔ جب اسی جنزادی کی آواز آئی، اس نے کہا کہ تم جو بھی کر لو مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں بن سکتے۔ پھر دادا ابا نے کہا کہ وظیفہ پڑھتے رہنا، چھوڑتا نہیں، اور آنکھیں کھول لو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو جنزادی میرے سامنے موجود تھی۔ میں ورد کرتا رہا، وہ میرے پاس آنے لگی۔ جیسے ہی وہ مجھے چھونے لگی اسے کچھ ہوا جس سے وہ دور جا گری، اور تب دادا ابا ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل لے کر آئے جو کالے کپڑے سے لپٹی تھی۔ دادا ابا نے وہ بوتل کھول کر پانی کے اس کے اوپر ڈال دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ سنبھل نہیں سکی اور پانی پڑتے ہی چیخنے چلانے لگی۔ پھر دادا نے کہا کہ عبداللہ اب تم ہی اسے قابو کرو گے۔ پھر اس جنزادی نے دادا کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، میں نے اتنی محنت کی تھی تمہارے پوتے پر اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے۔ دادا ابا نے کہا کہ جو تم چاہتی ہو وہ تمہیں نہیں مل سکتا، آج تمہیں میرا پوتا ہی ختم کر دے گا۔ تم نے ہمیں اتنا ہلکا سمجھا جو یہاں چلی آئی، تم نے خود ہی اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ اب وقت آ چکا ہے کہ تمہیں تمہارے ظلم کا انجام بھگتنا ہوگا۔ پھر دادا ابا نے مجھے کہا کہ عبداللہ اسے ختم کر دو، یہ زندہ نہ بچے، یہ میرا حکم ہے۔ دادا ابا کا اتنا کہنا تھا کہ مجھ پر رقت طاری ہوگی۔ میں ورد کرتا رہا اور وہ مجھے روکنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ پھر 2 گھنٹے بعد اس کو آگ لگنے کی لگی، وہ چیخنے چلانے لگی۔ میں پڑھتا جا رہا تھا، وہ ختم ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے سامنے جلنے والی آگ میں پاس پڑی مٹی اٹھا کر اس میں پھینکی اور وہ ختم ہو گئی۔ دادا ابا اٹھ کر مجھے گلے ملے اور کہا کہ آج تم نے وہ کر دکھایا جس کی مجھے بہت پہلے سے تم سے امید تھی۔ میں نے کہا کہ دادا ابا آپ جانتے تھے وہ مجھ تک پہنچ چکی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ تمہیں کیسے اور کب بلاتی تھی میں سب جانتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ تمہارے پیچھے یہاں تک آئے اور اپنے انجام کو پہنچے۔ دادا ابا نے کہا کہ جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور تب ایک جگہ میں کسی کام سے گیا، جب کسی نے مجھے راستے سے بھٹکنا چاہا، میں نے ایک ہی وار سے اسے پکڑ لیا اور قید کر لیا۔ اس کو قید کیے ہوئے 40 سال گزر گئے، کسی کو پتہ نہیں تھا وہ کہاں ہے، کس کے پاس۔ وہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ میں نے کہا کہ بتائیں دادا ابا کون تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اس جنزادی کا بھائی تھا، اور یہ اتنی طاقتور تھی کہ اس نے اپنی طاقت سے پتہ لگوا لیا کہ اس کا بھائی میرے قبضے میں ہے۔ یہ اس تک تمہارے ذریعے پہنچنا چاہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ سب بالکل ویسا ہوتا گیا جیسے میں چاہتا تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہ جو بڑے کہتے ہیں وہ آپ کے بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی باتوں کو اہمیت دیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔